वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बजट का। बजट पे वैसे तो और मईशत पे गुफ्तगू होती ही रहती है, इधर भी और भी चैनल्स पे, क्योंकि वक्त ही ऐसा है। अब किसी भी दिन अब बजट की आमद है। पहले मगर हुकूमत की तरफ से इत्तला आई थी कि इसी हफ्ते 5 जून को बजट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। बल्कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो ये भी बता रहे थे कि उनको बुला लिया गया है पार्लियामेंट के सेशन के लिए। मगर अचानक गुज़िश्ता रोज़ ये इत्तला आई कि बजट में ताख़ीर हो गई है। पहले वजह जो बताई गई तो कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो जाएं और उसके बाद बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। फिर कोई और क़यासराई शुरू हो गई कि कोई अहम कानून साजी है, वो कानून साजी होगी तो उसके बाद बजट प्रेजेंट हुआ जाएगा। मगर आज फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून और अखबारों में भी ये इत्तला दी गई, ये ख़बर सामने आई कि असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में अभी भी बजट के हवाले से कोई इख्तलाफात हैं, और ये इख्तलाफात जो हैं ये सूबों और वफाक के जो शेयर्स हैं उस हवाले से है, और इसकी वजह से अब बजट में ताख़ीर हो रही है। जब तक पीपीपी और पीएमएलएन इत्तफाक नहीं करेंगे ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। आज भी दोनों जमातों के दरमियान इजलास हुआ इस हवाले से, इस वक्त भी शायद जारी होगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, माशी अमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो सर। वैसे तो अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून नहीं, आप चैनल से भी वाबस्ता हैं। हम क्योंकि आपकी अखबार में ख़बर ज़्यादा गौर से पढ़ते हैं इसलिए वो याद रह जाता है। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप। जी सर, आपने आज इस पे ख़बर भी दे दी कि ये कोई इलेक्शंस का, कोई कानून साजी का मसला नहीं। अब हमें समझाएं कि ये क्या वजह बनी है ताख़ीर की। देखिए, बहुत अरसे से ये बात चल रही थी और मैं इस चीज़ का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान की जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है उसको देना चाहता हूँ। वो इतनी खूबसूरती से अपनी जो नाकामी होती है वो उसको दूसरे के गले में डाल के, और दूसरे की जो कामयाबी होती है उसको अपने गले में डाल के वो ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। असल जो मसला शुरू हुआ था वो 2010 में हुआ था, जब 7वां NFC आया जी, जिसमें सूबों का जो हिस्सा था वो 57.5%, जो जितने भी टैक्स इकट्ठे होते हैं 57.5% सूबों को जाता था, और बाकी वफाक के पास 42.5%। अब उस वक्त ये हुआ था कि जो 10 से 12% इनको इंक्रीज़ मिला था, उसकी वजह ये थी, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो वफाकी हुकूमत ने अपने टैक्सेस इकट्ठे करने थे उसमें मजमूई तौर पर उसने 5 साल में 50% इजाफा करना। तो 10% ऑफ द GDP था टैक्स टू GDP रेशो, 10 में उसको 2015 में इन्होंने 15% पे लेके जाना था, और वहाँ तक ना सिर्फ मेनटेन करना था बल्कि आगे उसको और बढ़ाना था। 2010 में भी FBR की टैक्स टू GDP रेशो 10% थी, रफली 9.5-10, आज भी वो 10 है। तो एक जब फिर आपके कुछ एसेंशियल अखराजात होते आप डिनाई नहीं कर सकते उनको, चाहे वो डेट सर्विसिंग है, चाहे डिफेंस है, चाहे डेवलपमेंट है, कुछ भी है। तो जब पैसा मांगा जाता है तो आगे से कहा जाता है सारा सूबे लेके हैं पैसा, ये नहीं बताया जा रहा कि हमने यहाँ से रेवेन्यू का पूल इंक्रीज़ करना था। तो ये इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई तो उसमें ये डिस्कशन शुरू हो गई कि अब सूबों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा चला गया तो उनसे वापस लिया जाए। इस वक्त 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जो ज़ेर गौर, और अभी से नहीं काफ़ी महीनों से हैं। जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन बना था अभी वाला जो लेटेस्ट है, औरंगजेब साहब जिसकी सरबराही करते हैं, उसमें जो फंडामेंटल इशू ये है कि किस तरीके से सूबों को दिया हुआ पैसा वापस लिया जाए, उसमें कुछ ना कुछ। इस वक्त जो नंबर अंडर कंसिडरेशन है वो कोई 1600 अरब रुपया सूबों से वापस लेना है, और ये यानी कि उनको जितने भी पैसे माजी में मिलते रहे हैं उसमें से इतना कम करके, फॉर एग्जाम्पल इस माली साल में उनको 8,200 अरब रुपया मिलना था, ये जो साल ख़त्म हो रहा है इस महीने के आखिर में, वो 8,200 अरब जो था वो FBR ने अगर 14,130 अरब इकट्ठा करता तो 8,200 उनको मिलता। अब FBR आपको पता है माशाल्लाह, FBR उसने पिछले साल भी 1,200 अरब से शॉर्ट फॉल किया, इस साल भी 1,000 अरब से ज़्यादा। आपको और मेरा खून फिर भी पी गए, मगर तो उनको हमारे खून पीने के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता है ना। तो बाकी जगह वो खून पीने जाते हैं, आगे से इनको वो गुरेले की तरफ पड़ते हैं, वहाँ से भाग आते हैं। तो खैर वो इनको जो भी इसमें फॉर एग्जांपल अगर 8,200 अरब इस साल का प्रोजेक्टेड है तो इसमें से अगले साल तो इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि जो टैक्स का टारगेट अभी 13,000 ये कह रहे हैं हम इकट्ठा करेंगे 14,000 की बजाय,
اور اگلے سال کا 15,264 تو ان کا پول اور کوئی 9,000 ارب کے قریب یہ ان کا چلا جائے گا. تو اگر 9 کی بجائے ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ دے دیتے ہیں ہم اسی سال کے اوپر 8,200 کی بجائے اس سے بھی اور کم کوئی 7,000 سم ویئر ان کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, وہ کیسے کیا جائے گا؟ دیٹ از اے کویسچن. پرپوزل انڈر کنسیڈریشن یہ ہے کہ وہ پول جس سے وہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, کون جو ٹیکس جس میں انکم ٹیکس ہے, سیلس ٹیکس ہے, کسٹم ڈیوٹی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, اس میں سے کسٹم ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو اس پول میں سے باہر رکھتے ہیں, ڈویزیبل پول میں سے ہی نکال دو. تو اس میں اس کا جو 57.5% صوبوں کو جاتا ہے وہ نہیں جائے گا. لیکن یہ بھی کرنے کے لیے جو NFC کا جو آرڈر ہے جس کو صدر پاکستان ہر سال اس میں 1 سال کی توسیع کرتے ہیں کیونکہ صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان اتفاق نہیں ہو رہا, اس میں امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. سو اٹس اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. تو فنڈامنٹلی ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا کچھ اور بھی ان کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں, کوئی وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے, کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہشات ہیں, اس کی وجہ سے چیزیں ان کی کلوز نہیں ہو رہی. تو یہی وجہ ہے کہ بجٹ ڈیلے ہو. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شہباز رانا صاحب سے. سر اب بجٹ تو سب کو ہی معلوم تھا نا کیا آنا ہے, اور یہ تو اب ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ جی صوبوں کے اوپر نظر ہے, صوبوں کے پاس خرچے کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ یہ گفتگو یا یہ حساب کتاب اگر کرنا ہی تھا تو اگر مہینہ پہلے کر لیتے تو آسان نہ ہوتا. میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہاں غلطی کس کی ہے. کہ بات چیت ہو رہی ہے میم, بات چیت تو ہو رہی ہے, لیکن آپ ہمارے ایک مزاج ہے نا کہ اگر یہ تاریخ آ گئی نہ کیا تو یہ ہو جائے گا, ملک لٹ جائے گا. بجٹ نہ پاس کروایا تو گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی. تو جو اتحادی جماعتیں ہیں, آپ دیکھیں سندھ میں اور بلوچستان میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت پنجاب میں اور وفاق میں. تو اب وہ اتحادی جماعتیں اس پہ ایگری, مطلب مینلی تو پیپلز پارٹی وہ جی بالکل. ایشو تو پی ایم ایل این اور پی 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 کا ہے نا. پی ٹی آئی عمارتوں کی وجہ سے تو ساری ڈیبیٹ سے باہر نکل گئی ہے نا. وہ اسمبلی کی پالیٹکس کا, پارلیمنٹ کی پالیٹکس کا حصہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے. وہ احتجاج کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہے وہ. حالانکہ بڑی ایک افیکٹو پی ٹی آئی والے پالیٹکس کر سکتے تھے. ان کے بائیکاٹ انہوں نے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا خاص طور پر کیا, اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ اب جو لیجسلیشن ایون ہو رہی ہے, قانون سازی, وہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے پہلے بیٹھتے ہیں علیحدہ کمرے میں, وہاں پہ معاملہ طے ہوتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل آتا ہے, اچھا بات ہوگی, اچھا وہ جو آپ کو رات کو بتایا تھا اس کو ایسے کر دو, اس کو ویسے کر دو, بل پاس. اب تو کلاز بائی کلاز ڈسکشن بھی نہیں ہوتی. اگر وہاں پہ پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوتے کم سے کم لیجسلیشن کلاز بائی کلاز ڈسکشن تو ہو جاتی نا. اب یہاں پہ بھی ساری وہی گیم ہو رہی ہے. 2 صوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, پنجاب جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے وہ نون کے پاس ہے, وفاق بھی ان کے پاس ہے. تو یہ آپس میں معاملات ان کے طے نہیں ہو رہا ہے. جیسے آپ فرما رہی آج بھی ملے ہیں, کل بھی ملے تھے, کل بھی ہوئی ہے ملاقات, اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اب جیسے جیسے ڈیڈ لائن قریب آتی جائے گی, پریشر بڑھتا جائے گا. جس کے نروز تھوڑے سے کمزور ہوئے وہ نہیں, اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا, اب بتا رہے ہیں. میں تو اس کانٹیکس میں پوچھ رہی تھی کہ یہاں سچ مچ کیا پی ایم ایل این نے ایسا کیا ہے کہ ان کو آخری منٹ پر بتایا ہے؟ دیکھیں جب نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے غالباً جنوری میں ہوتا ہے اس سال یا اس کے بعد میٹنگز ہوئی اور وہ ختم ہو گئی. پول کا اجلاس ہوا. جی بٹ وہ میٹنگز بہت, وہ جو فیڈرل ڈویژنل پول کا سب کمیٹی اس کے بنے تھے کوئی 7 یا 8 گروپ. جی بالکل. اس میں سے ایک گروپ جو ہے ڈویژنل پول جس کے بھی ہم بات کریں وہ جو پول ہے جس میں سے پیسے ڈالنے ہیں یا نکالنے ہیں کون سی چیز, اس کی سربراہی بھی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کے پاس ہے. تو اس اجلاس میں یہ چیز پرپوز ہوئی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کے وہاں پہ لوگ نہیں تھے, سندھ گورنمنٹ والے یہاں تھے, بلوچستان پھر میٹنگز جب ایران کی جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد وہ میٹنگز تو نہیں ہوئی نا. جنگ جو ہے نہ تو اورنگزیب صاحب جا کے لڑ رہے ہیں, نہ مراد علی شاہ صاحب لڑ رہے ہیں, وہ تو ساکھ ڈار صاحب آرمی چیف اور پرائم منسٹر ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ the meetings were not held after that because کوتاہی تو انہی لوگوں کی ہے. کیونکہ انہوں نے پتہ پھینک دیا, اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. اچھا, اور پی 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 نے بھی کب پھینک دیا ہے, ہمیں کیا ریاکٹ کرنے کی بات تو ہوتی رہی ہے, یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. لیکن جو پیپلز پارٹی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اب غالباً کچھ چیزیں اتنی آبویس ہوتی ہیں, یہ اپنی طرف سے اس کو چھپائیں بھی تو نہیں ہوتی. گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ایک تو کھیلا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تمام ایڈوانٹیجز لے رہی ہے جو کوئی بھی حکومتی پارٹی لیتی ہے, بٹ خود کو اپنے آپ کو ڈس اون کر رہی ہے. جیسے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ ان کا جلسہ تھا جی کہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے, غریب ترین ہوتا جا رہا ہے معاشی پالیسیوں کا, اور پچھلے 4 بجٹس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے, وہ اچھی ہے یا بری معاشی پالیسی ہے. 5واں بجٹ میں بھی ووٹ ہوگا. وہ تو سر ان کی بات پہ کسی کو یقین نہیں ہے. بٹ یہاں سیریس سوال تو سر یہ بھی ہے نا کہ جو حکومت چلا رہے ہیں سچ میں, مطلب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نہیں سر, وہ آپ سمجھ رہے ہیں بالکل, آپ کی مسکراہٹ سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے. ساکھ ڈار صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ.
سر اب ٹھیک ہے، اب آپ نام نہیں لینا چاہتے بٹ آپ میری بات سمجھ گئے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں حساب کتاب اسی طرح ہو، تو وہ کیوں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھا لیتے بتا دیتے واٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو یوز. اب نام نہیں ہم لیتے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. ڈار صاحب کی ملاقات کا نہیں میں پوچھ رہی، وہ تو آج کی اجلاس کو ہیڈ بھی کرے. ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. اچھا، ہر جگہ پہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں صوبوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ آپ کی سیاست آ گئی نہیں، ایک چیز بڑی واضح ہے، وقتی طور پر سیاست کو ہٹ لگنا از ون تھنگ، ٹھیک ہے. اور اگر ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کا وجود ہی خطرے میں آئے سب کچھ کرنے کے بعد، تو وہ پارٹی ٹائم لے گی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کو ابزارب کرنے میں، اس کو موڈیفائی کروانے میں. اور جو خوبصورتی ہوتی ہے مذاکرات کی وہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ لیتے ہو، کچھ دیتے ہو، ایک قدم آگے جاتے ہو، 2 قدم پیچھے جاتے ہو، تو یہ چلتا ہے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف دا پالیٹکس آن اے ویری سیریس نوٹ. دس از دا بیوٹی آف دا پالیٹکس اینڈ دا نیگوشیشن. تو اس لیے مذاکرات اور جو ایک آپ کا پارلیمنٹری پروسیس ہوتا ہے اس سے کبھی کسی پارٹی کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ طے ہو جائے گا مگر پاکستان پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے بات نہیں مانے گی. جو ان کا ہمیشہ کا مزاج ہوتا ہے، وہ دھمکی دے کے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.